السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فہد آصف ہے اور آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈسکشن، ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ جناب آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک بیسیکلی ہم سب لوگوں کی فیملیز، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں جناب، اور جو بچے ہیں ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ کس لیے زیادہ ہو گیا؟ ایک تو ایڈوانسمنٹ ہے، ایک جنریشنز کی وجہ سے، جنریشن گیپ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے کہہ لیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایکٹیویٹیز، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم لوگ کرکٹ بھی کھیلتے تھے، ہم فٹ بال بھی کھیلتے تھے، ہم لوگ باہر دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا تھا، تو ایک سوشل جو انوائرنمنٹ تھا، سوشل گیدرنگز بہت اسٹرانگ تھیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بچے صبح اٹھتے ہیں اور بچے اٹھتے ساتھ انہوں نے موبائل فون، آئی پیڈز، LED ان پہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، سورس ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کارٹونز دیکھتے رہنا ہے یا انہوں نے اپنی موویز، نیٹ فلکس کا دور ہے جناب، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس ہے، پرائم ویڈیوز ہیں اور میڈیمز ہیں جن پہ کہ وہ اپنی سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹائم تو وہ ویسٹ کر ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ان کی پرسنالٹی کو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایج وائز کتنا اسکرین ٹائم ہے جو کہ ایک بندے کے لیے فیزیبل ہے، ایک بچے کے لیے فیزیبل ہے، اور کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان کی یہ جان چھوٹ جائے، ان موبائل سے جان چھوٹ جائے، آئی پیڈ سے جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں، ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ معاشرے کے ساتھ ان کو ہم نے اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ نہ پیچھے رہیں، لیکن ہم نے اس چیز سے بھی بچانا ہے کہ جو ان کے ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹس ہیں، ان میں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ٹی وی کو مسلسل دیکھتے رہنے سے پروڈیوس ہو سکتی ہیں جناب۔ ان میں بیہیویورل کنڈکشن ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلے ہو جاتا ہے۔ مینس کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بچے کس ایج میں بولنا سٹارٹ کریں، کس ایج میں وہ واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، کس ایج میں ان کی آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، اور ان کی جو ڈیولپمنٹل ایک گولز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے وہ اچیو کر سکتے ہیں بچے، تو اگر یہ ٹی وی دیکھیں گے تو ان سب میں پرابلمز آ سکتی ہیں کہ بچے کا اسپیچ وہ ڈیلے ہو جائے۔ اس کے بعد ماں باپ بچوں کو اٹھا کے ہاسپٹلز میں، ڈیولپمنٹل کے وارڈ میں، ڈیولپمنٹ وارڈز میں ان کی اسپیچ تھراپی کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ان میں یہ پرابلمز آتی ہیں۔ دوسری چیز دوستو، آٹزم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، بچے کے کانٹیکٹ، بچے کے بیہیویئر میں، بچہ کس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہے یا بچہ کس طرح سے آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے، اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا لینا دینا جو ہے وہ اسکرین ٹائم کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو بچہ جو لرننگ ایبیلٹیز ہوتی ہیں اس کی، وہ بھی ڈیفیکٹو ہو جاتی ہیں، اور اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے۔ اچھا، اب ہم کریں کیا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا سکیں؟ حالانکہ وہ تو بچے ہیں، ان کو تو جس طرح ہم ڈھالیں گے، ان کا دماغ کو جس طرح ہم ڈھالیں گے وہ اسی طرف جائے گا۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ ان کی، اگر آپ واک پہ جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں، آپ ان کی جو آؤٹ ڈور سکلز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کریں۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب پیرنٹس بچوں کو کسی کرکٹ اکیڈمی میں لے کے جاتے ہیں اور ساتھ ان کے جاتے ہیں، ان کو اکیلا بھی مت چھوڑیں، لیکن ان کے ساتھ ان پہ نظر رکھ کے ان کو فٹ بال، کرکٹ، جب آپ خود باہر جائیں گے ان کے ساتھ، جب آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، واک کرنے جاتے ہیں تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کے فیملی میں کوئی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ ایک اسپیسیفک ٹائم رکھیں جس میں کہ ان کی ایک روٹین بن جائے، وہ اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیں اس روٹین میں۔ تو اس طرح سے ان کی جو ایکٹیویٹی، جب ہم بچے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ کیرم کھیلتے تھے، ہم لوگ لوڈو کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جن میں کہ ہم زیادہ، ہماری سوشل انٹریکشن جو تھی وہ زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سے بندے کا ایک تو دماغ، اس کی پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو چینجز آتی ہیں، رادر دین جسٹ اسٹیئنگ ان فرنٹ آف دا ٹی وی اینڈ ڈوئنگ نتھنگ۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں کا تو نقصان ہو ہی رہا ہوتا ہے، اس سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو کوئی، جیسے بیڈمنٹن کی گیم بہت اچھی ہے، رننگ بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ ہم ان کو کرکٹ کا بہت شوق ہے ہماری نیشن کو، تو ہم کرکٹ کی طرف ان کو راغب کر سکتے ہیں۔ ہم یعنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو بچے پہلے کھیلتے تھے ان کے حوالے سے،
اور ایک اسکرین ٹائم اسپیسیفک ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسکرین ٹائم پہلے 2 سال میں بچے کا 0 اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ نارمل ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اس کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, اس کے علاوہ اس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, لرننگ ایبیلٹیز ہیں, وہ اچھی ہوں, تو وہ پہلے 2 سال میں اس کا 0 اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیرنٹس باہر کے ملک ہوتے ہیں, تو پھر اس سچویشن میں ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ بچہ دیکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آتا ہے ایج گیپ 2 to 5 ایئرس. اگر 2 to 5 ایئرز ہے تو پیرنٹ ساتھ بیٹھ کے میکسیمم 1 آور, 1 گھنٹہ میکسیمم, آپ اگر بچے تنگ بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ وہ 1 گھنٹہ دیکھیں. اس کے بعد ان کی مینوورنگ اس طرح سے ہوئی ہو کہ وہ یا تو آپ ان کو باہر لے جائیں, واک پہ لے جائیں ساتھ, یا آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی گارڈن ہے تو اس میں آپ اگر پانی لگاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے ان کی اس طرح کی ڈیولپمنٹ کریں کہ اس طرح سے ان کی ایک تو پازیٹیو نیچر ان میں ڈیولپ ہوگی, ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی ان میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی, ان کی پرسنالٹی میں ایک بہت پازیٹیو گروم آئے گا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں جناب 5 سے 17 سال کا بچہ ہے اب ہمارے پاس, تو اس میں اگر دیکھیں ہم تو اس کا جو واچ ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو ہمیں لازمی ایڈریس کرنا چاہیے کہ اس سے نہیں تو بیہیویورل چینجز ایسی ہمارے معاشرے میں آہستہ 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 وہ ہم ایک سک معاشرے کی طرف چلے جائیں گے, کہ ہم ایک بیمار معاشرے کی طرف چلے جائیں گے, جہاں پر ہم ایکٹیویٹی 0 ہے ہماری, جہاں پر ہماری لرننگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیمینش ہوگی. تو جو انوویٹیو پاورز ہیں, جو انوویٹیو سکلز ہیں, وہ سارے کس طرح سے آئیں گے اگر ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ فوکس کریں گے. میرے خیال سے بیڈمنٹن, کرکٹ, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, ہاکی, فٹ بال, ان سب کا بہت پازیٹیو ایک رول ہوتا ہے کسی بھی شخص کی ڈیولپمنٹ میں. کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اب ہم خاص طور پہ یہی نہ ہو کہ ہم کتابی کیڑے بن کے بیٹھ جائیں یا بچوں کو کتابی کیڑا بنا دیں. ہم کو فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ان کی گروتھ, ان کی گرومنگ, اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں. اور پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بچوں کا دماغ, بچوں کی پرسنالٹی ہم جس طرف لے کے جانا چاہیں گے وہ اسی طرف چلی جائے گی. ہوپ سو یو لائک دا میسج, اور اس میسج کو کنوے بھی کریں دوسروں کو, تاکہ نہ صرف اس جو بیماری ہے جو بچے 24 گھنٹے بس ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, آئی پیڈس کھولے ہوئے ہیں, انہوں نے موبائلس پکڑے ہوئے ہیں, اور ایون بچے رونا شروع کر دیتے ہیں جناب کہ ہمیں آپ موبائل دے دیں بس, اور ماں باپ مجبور ہو کر یہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو دو تو تھوڑی دیر سکون ہو گھر کے. ہوپ سو یو لائک دا میسج. دس از RJ ڈاکٹر فہد آصف سائننگ آف.